اب وہ والا ٹاپک جس کا بہت ذکر ہوتا رہا، بہت ذکر ہوتا رہا، اور میں کہتا تھا کہ وہ آخر میں آئے گا، یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے، مفعول کی اقسام۔ ظاہر طور پہ تو آپ نے ایک ہی مفعول پڑھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی فعل عمل کرتا ہے، جس کے اوپر کوئی آپریشن لگتا ہے، جس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے، لیکن 6 طرح کے ہیں، اس کے علاوہ بھی 5 ہیں، تو ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جو ابھی تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں مفعول بھی ہی، یعنی وہ کہ جس کے اوپر، جس کے لیے کام کیا جاتا تھا، جس کے اوپر ایکٹ اپون ہوتا تھا، تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اسی ٹاپک کا نام منصوبات بھی کئی کتابوں میں ہے، منصوبات، کیونکہ سارے حالت نصب میں ہوں گے۔ جو بھی مفعول ہوگا 6 کے 6 ٹائپ کا، کسی بھی ٹائپ کا، آل ول بی منصوب۔ ایسا منصوب اسم جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ پڑھتے ہیں۔ خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کی، السماوات والارض، سماوات اور زمین۔ تو سماوات اور زمین کیا ہو رہی ہے؟ تخلیق، یا فعل کیا ہے؟ تخلیق کرنا۔ کون تخلیق ہو رہا ہے؟ آسمان اور زمین۔ تو یہ آسمان اور زمین کیا ہیں؟ مفعول بھی۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق کی، حق کے ساتھ، وجہ کوئی مطلب ایسے ہی نہیں، یہ حق جو ہے نا، یہ اس سینس میں آیا ہوا ہے کہ مطلب فضول میں نہیں ہے، بلکہ کوئی اس کی والاردا جو ہے ریزن ہے۔ یہ غیر منصوب ہے؟ ہاں جی، یہ پھر بات ہوگی دوبارہ۔ سر یہ اگر سر جی، کائنڈلی پچھلے 2 منٹ کا ریپیٹ کر دیں، ادھر لائٹ چلی گئی تھی تو نیٹ اوکے کا جی، آپ کو میں چاہ رہا تھا وہ عبد الغنی صاحب نے کہا کہ ریپیٹ کیا جائے۔ دیکھیں جی، مفعول کی اقسام ہے، ابھی تک جو مفعول ہم نے پڑھا تھا وہ والا مفعول تھا جس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے، جو واقعی مفعول ہوتا ہے، جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے، تو وہ مفعول بھی ہی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مفعول ہوتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ باقی اس کے علاوہ 5 ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ابھی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ پہلے سب سے اس کی مثال آ گئی، اسی کو ہی پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے آگے ہم نکلیں گے۔ مختصراً یہ ہے، پچھلے 2-3 منٹ میں یہی بات ہوئی تھی۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق کی، خلقہ تخلیق کیا اللہ نے، اللہ فاعل ہے، کس کو تخلیق کیا؟ سماوات کو اور ارض کو۔ تو گرین کلر میں آج جو بھی چیز ابھی نظر آئے گی وہ حالت نصب میں ہوگی، وہ مفعول ہوگی کسی نہ کسی قسم کا۔ یہ سب سے پہلی والا موسٹ امپورٹنٹ مفعول آپ کے پاس سماوات اور ارض یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، جب تک یہ ایروز ڈسٹرب نہیں کرتے میں ان کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اس کے بعد ادروائز پھر اریزر کو ڈھونڈ کے کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، خلق الانسان من علق، خلقہ تخلیق کیا، یہاں پر تخلیق کرنے والا علیحدہ سے موجود نہیں ہے، اس کے اندر ہی موجود ہے، یعنی واحد مذکر غائب، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ الانسان، تخلیق کس کو کیا جی؟ انسان کو۔ تو انسان مفعول بھی ہی ہے، من علق، علق کے ساتھ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے تمہاری، کم، کا کما کم، تو کم جو ہے نا، تم لوگ، یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہی ہے۔ کم اللہ ببدر، اچھا جی، لقیا غلامن، وہ دونوں ملے غلام سے، لڑکے سے۔ تو کس سے ملے؟ لڑکے سے۔ تو لڑکا جو ہے یہاں مفعول بھی ہی ہے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، قتل کیا داؤد نے کس کو؟ جالوت کو۔ تو اس کا عمل اس پہ ہے، تو یہ مفعول بھی ہی ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یہاں پر بھی ہم جو ہے، ہا ہوا ہما ہم، وہ لوگ، وہ مفعول بھی ہی ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے انسان کو، الانسان، تو انسان مفعول بھی ہی ہے، فی احسن تقویم۔ دوسرا ہے جی مفعول فی ہی، فی ہی کا مطلب ہے میں، ایک کام ہوتا ہے دو چیزوں میں، کسی وقت میں اور کسی جگہ میں، یعنی مفعول فی ہی وہ ہوگا، وہ اسم ہوگا جو بتائے گا کہ کام کرنے کا وقت کون سا تھا اور زمانہ کون سا تھا۔ یعنی مفعول فی ہی کے تحت آپ نے دو چیزیں پڑھنی ہیں، اور جو بھی چیز زمانہ اور وقت بتانے کے لیے جو بھی الفاظ، یہ پوری لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، نظر آئیں گے، وہ بھی حالت نصب میں ہوں گے۔ اگر میں پوچھوں کہ کیوں، اس لیے کہ وہ بھی مفعول ہی ہیں، وہ بھی منصوب ہی ہوں گے۔ جیسے لیلن رات کے وقت، نہارن صبح کے وقت یعنی دن کے وقت، عشاءن رات کے وقت، عشاء کے وقت، صباحن صبح کے وقت، ابدن
हमेशा। इन्होंने तो टाइम फ्रेम ही अनलिमिटेड कर दी। मसाअन, शाम के वक्त, बुकरतन, असीलन, जुहन, दिन चढ़े दोपहर के वक्त, गदन, आने वाला कल। तो ये सब कुछ क्या है? ये सारी चीजें आपको वक्त का तयन करने में मदद करेंगी। ये सारी चीजें या इस जैसी मजीद भी कुछ चीजें हों जो कि वक्त बता रही हैं आपको, वो मफऊल फी ही होंगी। और ये मफऊल फी ही का कौन सा? ज़र्फ़े ज़मान, जमाना बताना। और दूसरा होता है ज़र्फ़े मकान। इसको जरा पहले देखें। रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, दाऊतू दावत दी, दाऊतू कुंतु, फालतू वो पेश वाला जो होता है वो अपने लिए मुतकल्लिम के लिए होता है। कौमी मेरी कौम, कौमी क्या है जी? मफऊल बिही। और ये क्या है? मफऊल फी ही। रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा, कि ए मेरे रब मैंने बेशक दावत दी अपनी कौम को सुबह शाम। एक दफा आपको याद होगा जब हमने फेल पढ़ना शुरू किया था ना, फेल का स्ट्रक्चर गौर से सुनिएगा। तो हमने कहा था कि फेल और फाइल के दरमियान जुमले में जो कुछ होगा हालत नस्ब में होगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई हरफ जारा ना आ जाए। ये जुमला एक दफा मैंने पढ़ा था, आपको पुराना लेक्चर खोलेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। तो ये वही चीज है कि एक फेल होता है, एक फाइल होता है। फाइल हालत एग्जाम। रफा में होता है। उसके बाद जो चीज भी आएगी हालत नस्ब में होनी चाहिए, अनलेस के वो दो चीजें ऐसी होती हैं कि जर में ले जाती हैं। एक तो जार मजरूर वाली सूरत में, और एक मुजाफ मुजाफ इलैह की सूरत में। अदरवाइज अगर कहीं मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं है, जार मजरूर नहीं है, तो फिर फाइल और फेल के अलावा हर चीज हालत नस्ब में होगी। और वो किसी ना किसी तरह का इसमें, यानी ये जो आज हम चीज पढ़ रहे हैं ना, कि फाइल की ही, मफऊल की ही कोई किस्म होगी। वजाऊ, और वो आए। वो होता है ना जाल हक्कू, हक आ गया। ठीक है। वजाऊ, वो लोग आए। अबाहुम, अपने बाप के पास। तो अबा क्या हो गया जी? अबाहुम उनका बाप, मफूल बिही, यानी आने का अमल जो है वो किसके लिए है? इसके लिए। तो ये हो गया मफूल बिही। और आगे वक्त का तयन मफूल फी ही आ जाएगा। ईशान, रात के वक्त। यबकूना, रोते हुए। अब यबकूना को जरा थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। और इसमें एक नई चीज आप देखेंगे इंपॉर्टेंट। बाका या बका, इसमें यब की। फाइल कहाँ है? इसमें इसमें फाइल जमीर कहाँ है है। जी? हिडन। जाऊ वो हिडन है। लोग आए। ये है जी इसमें फाइल। मतलब हिडन है। हिडन है, बिल्कुल हिडन है। पीछे बहुत सारी मिसालें आपने पढ़ी हैं। खलकल इंसाना, तो फाइल तो हिडन है। अगर सही जाहिर होगा होता सर। तो हालत रफा में होता। ठीक है। बका यब की, ये बका यब की, या यब की यू से बाका या यब की यू, इसको जब आप ट्रीट करते हैं तो ये यब की हो जाता है। हरूफ इल्लत वाला जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, जमा में लेके जाएंगे यब की यू ना। यहां पर आप देखें, यहां पर एक लगेगा रूल, यब की यू ना। आपको एक सिचुएशन शायद पहले आई है या नहीं आई, यहां जरा देखें कि आपको दो हरूफ इल्लत इकट्ठे आ गए, या और वाव। अब किसका क्या करें? इज्तमाउ साकिनैन नहीं है, लेकिन दो हरफ इल्लत। ऐसे में याद रखें, दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ जाएं तो सीगे वाले हरफ इल्लत को नहीं आपने डिलीट करना। जो असली वाला है ना, जो रूट वर्ड से आया है, जैसे ये वाला या है, इसको आप करेंगे। ये वाव आया है सीगे से गर्दान करते हुए, इसको नहीं करना। ध्यान से इसको जरा देख लीजिएगा इसको। तो मैं आगे चलता हूं। यहां पर आप या को डिलीट करेंगे, क्योंकि या जो है वो रूट लेटर्स में से आया है। सीगे वाला जो है वो गर्दान करते हुए जो एंटर हुआ है उसको डिलीट नहीं करना। अच्छा, उसके बाद वाव जो होता है ना, उसके पीछे हरकत मुनासिब नहीं है। वाव कोरेस्पॉन्ड करता है पेश को, तो पेश आएगी यब कूना, रोते हुए, ये चीज आ जाएगी। वजाऊ अबाहुम इशा यब कूना, रोते हुए आए अपने वालिद की तरफ। अच्छा, इसको जरा देख लीजिएगा। ये मैंने ये गर्दान करते हुए जहां कहीं दो हरफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं तो मादे का हरफ इल्लत हजफ किया जाएगा, दूसरा नहीं, सीगे का नहीं। अगर सीगे के हरफ इल्लत से पहले नामुवाफिक हरकत हो, जैसे यहां पर आपने किया
زیر تھی، اس کو پیش میں بدل دیں گے، تو کبھی کبھی یہ منفرد سے یا ریئرلی یہ آپریشن آپ کو لگانے پڑ جاتے ہیں۔ اب ٹائم تھوڑا کم ہے آج، اچھا ماشاءاللہ ہماری کلاس لمبی چلی، تو ظرف مکان کیا ہے جی؟ وہ یہ سلسلہ کلام جو آپ کو جگہ کا بتائے گا، پہلے ٹائم فریم بتا رہا تھا، اب یہ آپ کو کوآرڈینیٹس بتائے گا کہ بات کہاں ہوا، اوپر ہوئی بات، نیچے ہوئی، عمل کہاں پر ہوا، آگے پیچھے، اوپر نیچے، سامنے یا شمال جنوب، یہ سارے ظرف مکان ہیں۔ فوقا اوپر، تحتا نیچے، امامہ، ٹھیک ہے، امامہ ہوتا ہے سامنے، خلفہ یا وراء پیچھے، اندا یا لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس، اند اللہ اتقاکم، معا کا مطلب ساتھ، دونا علاوہ، بینا بٹوین، یمینن دائیں طرف، شمالن بائیں طرف، شرقن غربن، حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں، اور شمال جنوب آ گیا آپ کے پاس۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، ہر کوئی تو نہیں آئی تھنک، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ یہ زبر والے ہوں گے اور مضاف بن کر آئیں گے۔ تحتا بھی بغیر کسی وجہ کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زبر والا ہی ہے، لیکن اپنے بعد والے کو حالت جر میں جا رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے کمبینیشن کو؟ مضاف مضاف الیہ کی شکل۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ترکنا، ہم نے ترک کیا، چھوڑ دیا، چھوڑا، ڈراپ کیا۔ ترکنا یوسفا، یوسف کو، اندا قریب، متاعنا ہمارے سامان کے، ٹھیک ہے۔ یوسفا کیا ہے؟ مفعول بھی، اس ایکچوئل جو نمبر ون مفعول یہ ہے۔ اندا متاعنا، اندا یہاں پر کیا آ گیا؟ ظرف مکان، اندا متاعنا ہمارا سامان۔ وفوقا، یہ بڑا خوبصورت جملہ مجھے لگتا ہے جی، وفوقا کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، ہر علم والے کے اوپر کوئی زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ وفوقا کل ذی علم علیم۔ نہیں، اس میں زیادہ کہاں؟ جی، زیادہ علم، علم علیم۔ علیم، علیم ہوتا ہے زیادہ علم والا، جیسے راحم ہے ایک رحم کرنے والا، رحیم ہے زیادہ رحم کرنے والا، رحمان ہے یہ مطلب سپرلیٹو مبالغہ۔ ڈگری ہے، ہاں یہ جی، تو ہم نے وہ مبالغہ، بالکل دوسرے طریقے سے نہیں مبالغہ، پڑھی اس تھی۔ سپرلیٹو اس طرح سے نہ کہیں، تفضیل کی تحت نہیں پڑھیں گے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعیل کے وزن پہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی، رحیم، علیم، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہوں گے یہ زیادہ مبالغے کے لیے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ٹھیک ہو گیا اور جی۔ زی کیا چیز ہے؟ زی والا، زو، زو ہوتا ہے اصل میں ذوالقرنان، ٹھیک ہے، زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور وہ جب حالت جر میں جائے گا، کس وجہ سے جائے گا؟ یہ فوقا کلو زی، کلو بھی وہ چیز ہے جو کہ حالت مضاف بن کر آتا ہے، کلو زی علم علیم، لیکن کلو جو ہے وہ کلی بن گئے اس فوقا کی وجہ سے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی ذرا نا غور کرنے والی ہیں۔ وہ فوقا کلی ذی علم علیم، یہ نہیں، یہ حرف مقام والے جتنے بھی ہیں یہ جر میں لے جائیں گے اپنے یہ آنے والے مضاف کو۔ بن، جو چیز مضاف بن کے آئے گی، جو چیز مضاف بن کر آئے گی، اس میں جو ہے نا میں پورے یقین سے نہیں کہہ دیتا کہ سارے کے سارے ایسے ہی آئیں گے۔ فوقا ہے، تحتا ہے، امامہ، خلفا، اند اللہ، ہاں، اندا بھی، ما، صابرین، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی ہا ہنا، یا اس کو ہا ہنا ہوتا ہے یہاں، ہنا بھی یہاں کو کہتے ہیں، ہا ہنا یا ہنا، ہنا کا ہوتا ہے وہاں، ہنا کا یا ہنا لکھا وہاں، اور ہنا یا ہا ہنا یہاں، تو یہ بھی یہاں وہاں بھی آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں کوئی کام ہوا۔ سما کیا ہوتا ہے جی؟ وہاں۔ یہ سارے کہتے ہیں یہ ہیں اس میں اشارہ، لیکن ظرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں اشارہ ہیں لیکن ظرف کے معنی میں بھی استعمال ان کو کیا جاتا ہے۔